آپ یہ سمجھیں کہ ہم ماں ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب جنت قدموں کے نیچے تو ہم ہی تو جنت میں ہیں۔ قبر میں جب سوال پوچھیں گے فرشتے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو کہو گی کہ آتا ہوگا کوئی جواب دے گا۔ ہم نے خدمت کی اپنے شوہر کی، وہ آتا ہوگا۔ ہمارے بچے آتے ہوں گے، یہ جواب ہوں گے آپ کے۔ نظام الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے کہ بیٹا کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ تک نہیں پلایا، کبھی بغیر وضو کے میں نے آٹا گوندھ کے روٹی تک نہیں پکائی، کہ بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری تربیت کا کمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، کہ چاہے زنا کرنے والی عورت ہو چاہے زنا کرنے والا مرد ہو، فجلدوا تم مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ کتنے؟ 100 کوڑے۔ اب یہ بتائیے عورت کے لیے کوئی کمی چھوڑی کہ 50 مار لیو کمزور ہے، یا 40 مار لیو، 60 مار لیو بھئی کمزور ہے، کوئی رعایت تو نہیں ہے؟ بس غور سے سنو بات، عورتیں آپ خاص طور سے سنیں، کوئی رعایت تو نہیں ہے آپ کے لیے؟ جتنے کوڑے آدمی کے مارے جائیں گے اتنے ہی کوڑے عورت کے بھی مارے جائیں گے۔ دوسری صورت میں آئیے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چاہے چور مرد ہو چاہے چورنی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ ایسا تو نہیں کہ بھئی عورت کمزور ہوتی خالی انگلی کاٹ لیو، کوئی چھوٹ تو نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں۔ آپ یاد رکھیں یہاں آپ کے ساتھ نرمی ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی سے عورت کی لڑائی ہو تو عورت کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ کمزور ہے، لیکن شریعت نے کچھ نہیں رکھا، بلکہ اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ حضور نے کہا جب میں معراج کی رات گیا اللہ سے ملاقات کے لیے تو میں نے دیکھا کہ دوزخ میں مردوں کے مقابل عورتیں زیادہ تھیں، مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں دوزخ میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ہم ماں ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب جنت قدموں کے نیچے تو ہم ہی تو جنت میں ہیں۔ یہ سمجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ الجنت تحت قدم کہ جنت جو ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں چاہے طوائف ہو یا بھکارن ہو، چاہے کیسی بھی ماں ہو، تم اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ ماں اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں بھی جائے وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن تم یہ مت دیکھو کہ میری ماں بھکارن ہے، میری ماں طوائف ہے، میری ماں فلاں ہے، میری ماں فلاں ہے۔ تم اپنی خدمت کرتے چلے جاؤ، تمہیں خدمت کا صلہ یہ ملے گا، تمہیں جنت ملے گی، اور وہ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے چاہیں دوزخ میں جائے۔ اتنا ذہن میں رکھو، اچھے کام کیا کرو، تم بھی کل شوہر تم سے دور بھاگے گا، اولاد تم سے دور بھاگے گی، ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو کم سے کم اتنا محب مت ہو جاؤ اس دنیا میں کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ تمہیں بھی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ قبر میں جب سوال پوچھیں گے فرشتے کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو کہو گی کہ آتا ہوگا کوئی، وہی جواب دے گا۔ یا ہم نے خدمت کی اپنے شوہر کی، وہ آتا ہوگا، یا ہمارے بچے آتے ہوں گے، وہ اسی میں ہم نے ٹائم گزار دیا تھا، یہ جواب ہوں گے آپ کے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی، ان کے بھی بچے تھے، فاطمہ کی زندگی کو لے لو، تمہارے لیے ماڈل جو زندگی دی گئی وہ فاطمہ کی زندگی ہے۔ ان کے بھی بچے تھے، حسن، حسین، محسن، زینب، تھے کہ نہیں؟ لیکن کبھی پتا چلا کہ جو ہے فاطمہ نے نماز چھوڑی ہو، کبھی پتا چلا کہ فاطمہ نے نماز چھوڑی ہو، کبھی اس چیز کا احساس ہوا کہ فاطمہ بے پردہ گھومی ہو؟ جب بھی بات آئی تو یہی آئی کہ مولا اتنی لمبی رات کر دے، تیری رات چھوٹی پڑ جاتی ہے، فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں۔ تم چلو تو اسی فاطمہ کے طور پر چلو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلو، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، کب؟ جب تم فاطمہ کے طور طریقے پر چلو گے۔ ایک بار حضرت علی خوش ہوئے فاطمہ سے، تو کہا فاطمہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ تو کہا کہ رہنے دو،
کہا نہیں فاطمہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ آج میں تجھے دے دوں گا جو تو مانگے گی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا دیکھو میں تم سے کوئی دنیاوی مال و متاع کا سوال نہیں کرتی ہوں، مجھے اچھے کپڑے نہیں چاہیے، مجھے درہم و دینار مال نہیں چاہیے، ہار نہیں چاہیے، مجھے پائل نہیں چاہیے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو میں اپنی ذمہ داری پر ہوں کہ میں غیر محرم کے سامنے نہیں آؤں گی، پردے میں رہوں گی، لیکن جب میں مر جاؤں تو مجھے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مانگا تو کیا مانگا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی پہچان۔ یاد رکھنا بچے کی زندگی میں اس کو نیک بنانے میں، اسے بگاڑنے میں ماں کا رول زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ بچ نہیں پائیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں باپ کا رول ہوتا ہے، نہیں، ماں کی ہی ذمہ داری تربیت کی رکھی گئی، کیونکہ باپ جو ہے کوئی پردیس میں رہتا ہے، کوئی باپ جو ہے پورے دن گھر سے باہر رہتا ہے، شام کو آتا ہے، کئی باپ ایسے ہیں بیچارے رکشہ چلا رہے ہیں، ٹھیلیاں لگا رہے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا، تو تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی ہے۔ سرزمین بدایوں میں ایک بچہ تھا یتیم، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، بچہ 7-8 سال کا تھا، تو 7-8 سال کا ماں ہی اس کی خدمت کرتی تھی، ماں اسے پالا کرتی تھی، اور وہ کپڑے سل کر جو اس کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، پہلے ہاتھ کی سلائی ہوتی تھی۔ تو ایک دن کھانے کا انتظام نہیں ہوا، بچہ جو ہے پڑھ کر واپس آیا، بستہ رکھا کہ ماں کھانا، تو ماں نے کہا، تربیت دیکھو ایسی ہوتی ہے بچوں کی، تو ماں نے کہا کہ جو ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کہا کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور آج کے بچے کو اگر کھانے کو نہیں ملتا، تیرا باپ کو چھوڑ کے نہیں گیا، مر گیا، برباد کر گیا، کوئی جائیداد نہیں چھوڑ گیا، اب تو بھوکے مرو گے، اور کیا ہوگا؟ یہ جملے، یہی تو جملے ہوتے، ارے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کچھ نہ کوئی مرتے مرتے کچھ تو چھوڑ جاتا، اس طریقے کے جملے آج کی عورتوں کے، اور اس عورت کا دیکھیے آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ شمسل بھائی جملہ دیکھیے، گہرائی دیکھیں عاجزی انکساری کی اور اللہ پہ بھروسے کی، کہا کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، بس بیٹا خوش ہو گیا، چلا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ کبھی فاقہ ہوا ہو، کبھی نوبت نہیں آئی کہ بھوکا رہنا پڑا ہو۔ اب وہ بچہ کہہ رہا ہے، اب بچے کی تربیت اس طرح ہوگی تو جملے تو وہی ہوں گے، اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ماں کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے جو اپنا مہمان نہیں بناتا؟ اے اماں کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے جو اپنا مہمان نہیں بناتا؟ نہیں وہ بھوکا کیوں نہیں رکھتا؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے جو اپنا مہمان نہیں بناتا؟ آج اس بچے کو دنیا نظام الدین کے نام سے جانتی ہے، آج پوری دنیا نظام الدین اولیاء کے نام سے اس بچے کو جانتی ہے، جس کی ماں نے اس طرح تربیت کی۔ ایک وہاں نظام الدین اللہ ماں دیکھتی ہے اللہ نے کیا مرتبہ دیا مجھے، دیکھ کیا عزت کمائی ہے تیرے بچے نے، کیا اللہ نے کیا وقار دیا، تو کہا یہ تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے، تو کہا نظام الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، کس کا کمال ہے؟ کہا یہ میرا کمال ہے کہ بیٹا کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ تک نہیں پلایا، کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ تک نہیں پلایا ہے، کبھی بغیر وضو کے میں نے آٹا گوندھ کے روٹی تک نہیں پکائی ہے، کہ بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری تربیت کا کمال ہے۔ جب ماں اس طرح تربیت کرتی ہے نا تبھی جا کے بچے ہیرے پیدا ہوتے ہیں، نیکوکار پیدا ہوتے ہیں، اور جب گناہوں میں ملتبس ہو کر تربیت کی جائے گی تو اسی طرح بچے ہوں گے، اثرات تو جائیں گے کچھ نہ کچھ۔ ایک حاجی صاحب تھے، تھوڑا سی کا ایسا ہی ہے مسئلہ، حاجی صاحب تھے بڑے نیک تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہے انہوں نے اپنی بیوی کو ٹوک دیا کہ تو تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ اب عورت تو عورت ہے بھائی پسلی سے پیدا ہے، اب اسے اس بات کی جو ہے بری لگی لیکن کہہ نہیں پائی وہ کہ مطلب جنہوں نے مجھ سے کیوں کہہ دی، میں تو 5 وقت کی پڑھ رہی ہوں تہجد کی نہیں پڑھ رہی، لیکن اس کو دل کو برا لگا، کیا ہے برا لگا، وہ برداشت کر کے رہ گئی لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ دوسرے دن دیکھا کہ حاجی صاحب کو فجر کی نماز وہ مشکل ملی،
तहज्जुद तो बहुत दूर की बात सोते चले गए, तहज्जुद तो छूटी छूटी, फजर की भी छूट चुकी थी, लास्ट टाइम पे जो है वक्त जो है निकल, तो जाके उन्हें नमाज, जब आखिरी वक्त में उन्हें नमाज मिली है तब जाकर जो है उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि जो है मसला ये है कि आज मुझे जो बड़ी गहरी नींद आ गई और आखिरी वक्त में मुझे नमाज मिली, मुझे उठाया नहीं। तो बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा कि रोजाना मैं तुम्हें शाम का खाना बगैर वुजू के बनाकर नहीं खिलाती थी। इसमें तुम्हारा कमाल नहीं था कि तुम तहज्जुद पढ़ते थे, इसमें कमाल मेरा था कि मैंने कभी बगैर वुजू के इशा का खाना नहीं बनाया। उसी की बरकत थी कि तुम रोजाना तहज्जुद की भी पढ़ा करते थे, फजर की भी तुम्हें मिल जाया करती थी। रात तुमने मुझे टोक दिया था, मेरा दिल दुख गया था, रात बगैर वुजू के मैंने खाना बनाया है, उसका असर तुमने देख लिया। तो आप अंदाजा लगाएं कि माँ का जो है कितना बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल है। देखो अपने अखलाक में तब्दीली लाओ, अपने किरदार में तब्दीली लाओ। अल्लाह के यहाँ कोई रियायत नहीं है, यहाँ दुनिया में रियायत हो जाती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कब्र के अजाब में, दोज़ख के अजाब में, नमाज रोज़ा हज ज़कात में कोई रियायत नहीं है। तो जब कोई रियायत नहीं है तो देखो उसका ख्याल रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ना हो कि जो है मैदान महशर में तुम्हें रुसवा होना पड़े। चुगलखोरी से दूर रहो, कोई औरत चुगलखोरी करने तुम्हारे पास आए तो उसको भगा दो। देखो गलत, औरतों में चुगलखोरी ज्यादा होती है। याद रखो जिस घर में गुनाह होते हैं वो शैतान का मस्कन बन जाता है। जिस घर में गुनाह होते हैं, चुगलखोरी झूठ से भी बड़ा गुनाह है। चुगलखोरी ऐसा है जैसे कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना। तो चुगलखोरी जिस घर में होगी उसमें बरकतें कैसे हो जाएंगी, वहाँ रहमतें नाजिल कैसे हो जाएंगी। लिहाजा चुगलखोरी जब भी तुम्हारे पास कोई औरत करने को आए तो कहो भैया हमसे मत करो, किसी की बुराई हमारे सामने मत करो, अपने जाके कहीं और जाओ, या किसी से मत करो, गुनाह है, इसको समझाओ चुगलखोरी करना गुनाह है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए।